بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ نومولود بچوں کی غذائی ضروریات، فارمولا دودھ کے استعمال پر پابندی کی تجویز پر غور۔ سرکاری اسپتالوں کے نسخوں میں فارمولا دودھ کی تجویز پر پابندی لگائی جائے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون سازی کی تجاویز کابینہ کو ارسال کر دی گئیں۔ منظوری سے تجاویز کو قانونی شکل حاصل ہو سکے گی۔ نومولود بچوں کے لیے فارمولا دودھ کے استعمال پر پابندی لگانے کی تجویز زیر غور ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون سازی نے پنجاب کابینہ کو مدر فیڈ کی ترویج اور فارمولا دودھ سے اجتناب کے لیے تجاویز ارسال کر دی گئی۔ قائمہ کمیٹی کی جانب سے دی گئی تجاویز میں کہا گیا ہے کہ نومولود بچوں کو غذائی کمی سے محفوظ رکھنے کے لیے فارمولا دودھ تجویز نہ کیا جائے۔ سرکاری اسپتالوں کے نسخوں میں فارمولا دودھ کی تجویز پر پابندی لگائی جائے۔ معالجین کو مدر فیڈ کے استعمال کی ترویج کے لیے پابند کیا جائے۔ مدر فیڈ ہی نومولود کی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پنجاب کابینہ کی منظوری سے تجاویز کو قانونی شکل حاصل ہو سکے گی۔ حادثات کا سدباب اور محفوظ سفر کا مشن۔ گیس سلنڈر والی گاڑیوں اور رکشوں کا لاہور میں داخلہ محدود کرنے کا فیصلہ۔ راوی پل، سگیاں، ٹوکر نیاز بیگ، بابو صابو اڈا پلاٹ، نواز شریف انٹرچینج پر نفری تعینات، اربنز پورہ، گجمتا، سوئے اصل، بٹا چوک سمیت دیگر 10 مقامات پر بھی ناکے۔ داخلی اور خارجی راستوں پر بغیر ہیلمٹ، بغیر لائسنس موٹر سائیکلسٹ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ گیس سلنڈر والی گاڑیوں اور رکشے چلانے والے اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلسٹ ہوشیار ہو جائیں۔ شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ حادثات کے سدباب اور محفوظ سفر کے لیے ٹریفک پولیس نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر بغیر ہیلمٹ شہر میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ آئندہ ہفتے سے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلسٹ کا داخلہ محدود کر دیا جائے گا۔ LPG گیس استعمال کرنے والے رکشوں ویگنوں کو بھی بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ راوی پل، سگیاں، ٹھوکر نیاز بیگ، بابو صابو اڈا پلاٹ، نواز شریف انٹرچینج پر نفری تعینات ہوگی۔ ہربنز پورہ، گجمتا، سوئے اصل، بھٹا چوک سمیت 10 مقامات پر نفری تعینات کی جائے گی۔ CTO کے مطابق متعلقہ محکموں کے تعاون سے LPG گیس سلنڈر اتروا دیے جائیں گے۔ ٹرانسپورٹرز کو انسانی جانوں سے ہرگز کھیلنے نہیں دیا جائے گا۔ شہری ہو جائیں تیار، رہیں خبردار، ایک ٹریفک وارڈن کو روزانہ 25 چالان کا آرڈر۔ سرکل افسران اور چالاننگ آفیسرز کو ہدایات بھجوا دی گئی۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ ڈیوٹی پر بروقت آئیں، گھر جانے سے پہلے 25 چالان کا ٹارگٹ پورا کر کے جائیں۔ شہری تیار ہو جائیں، چالان ہوں گے دھڑا دھڑ۔ ڈیوٹی پر تعینات ٹریفک وارڈنز کو 20 کی بجائے اب روزانہ 25 چالان کرنے کا حکم مل گیا۔ نئی ہدایات کے مطابق 25 سے کم چالان کرنے والے چلاننگ افیسر کی ناقص رپورٹ افسران کو بھجوائی جائے گی۔ ٹریفک پولیس رائے کے مطابق انچارج ڈائری 25 سے کم چالان کرنے والے افیسر کی رپورٹ سرکل افیسر کو بھجوائیں گے۔ اس سے قبل روزانہ کم سے کم 20 چالان کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ٹریفک پولیس رائے کے مطابق چالان ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے وارڈنز ناکہ لگا کر چالان کرتے ہیں۔ دوسری جانب ترجمان CTO کا کہنا ہے کہ چیف ٹریفک افیسر نے کبھی بھی تحریری چالان ٹارگٹ کا حکم نہیں دیا۔ سولر پینلز کی قیمتیں مزید گر گئیں۔ 5 سے 15 کلو واٹ سسٹم کی قیمت 3 لاکھ تک کم ہو گئی۔ 5 کلو واٹ کے سسٹم کی مارکیٹ میں قیمت 6,50,000 روپے پر آ گئی، جبکہ 7 کلو واٹ کا سسٹم 7,25,000 میں لگے گا۔ 10 کلو واٹ سسٹم کی قیمت 9,50,000 روپے تک رہ گئی۔ سولر پینلز کی مارکیٹ کریش کر گئی۔ 5 سے 45 کلو واٹ کے سسٹم کی قیمت میں 2 سے 3 لاکھ روپے کمی ریکارڈ کی گئی۔ ذرائع کے مطابق 5 کلو واٹ کے لیے مارکیٹ میں 6,50,000 روپے، جبکہ 7 کلو واٹ سسٹم کے لیے 7,25,000 روپے قیمت مقرر کر دی گئی ہے۔ اسی طرح 10 کلو واٹ سسٹم کے لیے 9,50,000 روپے، 12 کلو واٹ سسٹم کے لیے 11 لاکھ روپے، جبکہ 15 کلو واٹ سسٹم کے لیے 12,50,000 روپے کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ قیمتیں آن گریڈ سسٹم کے لیے متعین کی گئی ہیں، تاہم ہائیبرڈ سسٹم کے لیے بیٹریوں کی اضافی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کو 15 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری وہ واحد شخصیت ہیں جو ملک کو درپیش مسائل پر سب کو جوڑ سکتے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان، سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم نے پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام کے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا۔ آصف زرداری وہ واحد شخصیت ہیں جو اس ملک کو اللہ نے انعام میں دیا ہے۔ پوری قوم نے ویلکم کیا، خراج تحسین پیش کیا۔ جو عزت انہوں نے پاکستان کے لیے کما کے لائی فرانس سے، اور آصف علی زرداری وہ عظیم انسان ہے نا، محبت کرنے والا بندہ شاید ہی کوئی ہو۔ ملک جس مشکل صورتحال ہے اس میں اگر پریزیڈنسی میں آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں
تو یہ بھی پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ غریب بجلی کے بلوں میں ہوشربا اضافے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ آئی پی پیز کے ظالمانہ معاہدے کے خلاف علم اٹھانے پر گوہر اجاز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس جہاد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سب سے بڑی مشکل جو غریب عوام کے لیے ہے وہ بجلی کے بل ہیں۔ گوہر اجاز صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، اور میں بحیثیت آپ کا چھوٹا بھائی اور گورنر پنجاب آئی پی پیز کے حوالے سے ویسے بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آئی پی پیز کے حوالے سے اس جہاد میں آپ کے شانہ بشانہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم کو دیے جانے والے پیسے حکومت کے نہیں بلکہ آصف علی زرداری اور ان کے دوستوں کی طرف سے ہیں۔ اس موقع پر مضمون نویسی میں بہترین کارکردگی دکھانے والی فاطمہ کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ گورنر پنجاب نے گوہر اجاز اور ارشد ندیم کے ہمراہ گورنر ہاؤس کے اسٹاف کے لیے عمرے کے ٹکٹوں کی قرعہ اندازی بھی کی اور 12 خوش نصیبوں میں عمرے کے ٹکٹ تقسیم کیے، جن میں سے 6 ٹکٹ دینے کا اعلان گوہر اجاز نے کیا۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ بیشتر این جی اوز کا شہری آبادی سے دور اسکول لینے سے انکار، اساتذہ بھی پڑھانے کو تیار نہیں۔ پیف کی جانب خصوصی مراعات کی پیشکش کے باوجود اساتذہ کی عدم دلچسپی، متعلقہ اسکولز کی اراضی محکمہ تعلیم کے ملکیتی زمین نہ ہونے کے باعث مشکلات، 576 اسکولوں میں بچوں کے داخلے 50 سے بھی کم ہونے کا انکشاف۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں بیشتر این جی اوز نے شہری آبادی سے دور اسکول لینے سے انکار کر دیا۔ 576 اسکولوں میں بچوں کے داخلے 50 سے بھی کم ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ آبادی سے دور اسکولوں میں این جی اوز کی جانب سے بھجوائے گئے اساتذہ بھی پڑھانے کو تیار نہ ہوئے۔ پیف کی جانب خصوصی مراعات کی پیشکش کے باوجود این جی اوز نے اسکول لینے میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ پیف نے 5800 اسکولوں کو پرائیویٹ شعبہ کو دینے کے حوالے سے درخواستیں منظور کی تھیں۔ 5800 میں سے زیادہ تر اسکولز کو پرائیویٹ شعبے کی جانب سے چلانے کا معاہدہ طے پا گیا۔ آبادی سے دور اسکول مخیر حضرات کی جانب سے اراضی فراہم کرنے پر بنائے گئے تھے۔ متعلقہ اسکولز کی اراضی محکمہ تعلیم کی ملکیتی زمین نہ ہونے کے باعث بھی مسائل کا شکار ہیں۔ ذرائع کے مطابق پرائیویٹ شعبے کی جانب سے اسکول لینے میں عدم دلچسپی پر تعلیمی اداروں میں سرکاری اساتذہ ہی پڑھائیں گے۔ اسکولوں میں خواتین کو اساتذہ کو جنسی ہراساں کرنے کی شکایات میں اضافہ، خواتین عدم تحفظ کا شکار، اسکول ایجوکیشن نے سخت نوٹس لے لیا۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کو ورک پلیس ایکٹ 2010 پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب طلباء کی غلط انرولمنٹ کا اندراج، پنجاب بھر کے 17 اسکول سربراہان کو معطل کر دیا گیا۔ اسکول سربراہان کو معطل کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ میں خواتین اساتذہ کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے شکایات میں اضافہ ہونے لگا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے معاملے پر سخت نوٹس لے لیا۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کو ورک پلیس ایکٹ 2010 پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق خواتین اساتذہ کو کام کی جگہ پر ہراساں کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور متعلقہ اساتذہ کے خلاف پیڈا ایکٹ 2006 کے تحت کارروائی کی جائے گی، جبکہ کارروائی کی رپورٹ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بھی بھجوائی جائے گی۔ دوسری جانب لاہور سمیت صوبے بھر کے سرکاری اسکولوں میں طلباء کی غلط انرولمنٹ کے اندراج پر پنجاب بھر میں 17 اسکول سربراہان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اسکول سربراہان میں طاہر الطاف، محمد شفیق، فروا یاسین، فرزانہ بشیر، محمد افضل شامل ہیں۔ دیگر میں سعدیہ نسرین، نذیر احمد، ریحانہ پروین اور آصف مسعود سمیت دیگر بھی شامل ہیں۔ مذکورہ اسکول سربراہان کو معطل کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا شہر کا دورہ، حنیف پارک میں ڈسپنسری میں پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سی ای او ہیلتھ کو انسداد پولیو مہم میں ریفیوزل کیسز کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے لاہور میں پولیو ٹیموں کی انسپیکشن کے لیے اچانک دورے کیے۔ انہوں نے حنیف پارک میں قائم ڈسپنسری کا بھی دورہ کیا، کہا ڈسپنسری کو جلد اپ گریڈ کیا جائے گا۔ وزیر صحت نے پولیو ٹیموں کی ورکنگ کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا۔ میونسپل خدمات کی فراہمی کے لیے ایک اتھارٹی بنانے پر غور کیا گیا۔ مجوزہ پنجاب واٹر سپلائی، سیوریج، سینیٹیشن، سولڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس میں پارلیمانی سیکریٹری لوکل گورنمنٹ خرم خان ورک، سیکریٹری بلدیات شکیل احمد اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کے ایم ڈی زاہد عزیز نے اجلاس کو بریفنگ دی۔ ذیشان رفیق نے شہری خدمات کے واضح تعین کے لیے میونسپل خدمات میں ڈپلیکیشن ختم کرنے کی ہدایت کی۔
जमात इस्लामी की मेंबर बनो कुव्वत बनो मेंबर साजी मुहिम। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी, अहमद सलमान बलोच, आमिर निसार खान ने मस्जिद शोहदा कैंप का दौरा किया, शहरियों को शिरकत की दावत दी। शहर में जमात इस्लामी के मेंबर बनो कुव्वत बनो मेंबर साजी मुहिम के लिए 300 कैंप्स कायम किए गए हैं। ज़ियाउद्दीन अंसारी, अहमद सलमान बलोच, आमिर निसार खान ने मस्जिद शोहदा कैंप का दौरा किया। ताजिरों, नौजवानों की बड़ी तादाद ने QR कोड के जरिए अपने आप को जमात इस्लामी का मेंबर रजिस्टर्ड किया। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि महंगी बिजली, IPP, ज़ालिमाना टैक्सेस के खिलाफ आवाम को यकजा कर रहे हैं। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि मेंबर बनो कुव्वत बनो जमात इस्लामी की मेंबर साजी मुहिम हुकूमत मुखालिफ रेफरेंडम है। पोलियो और सफाई इक़दामात का जायजा, DC लाहौर के हंगामी दौरे। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने UC 62 लिद्धड़ का अचानक से दौरा किया। DC लाहौर ने पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी, फील्ड में मौजूदगी और इसके अलावा टैली शीट, माइक्रो प्लान, फिंगर मार्किंग का भी जायजा लिया। DC ने पोलियो टीमों को माइक्रो प्लान के मुताबिक काम करने की हिदायत की। DHA फेज़ 8, सेक्टर 2 वाई ब्लॉक और इसके अलावा गोहावा इंटरचेंज, जम्मू स्टॉप और बेदिया रोड का उन्होंने अचानक से दौरा किया। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने सफाई और सुथरा इंतजाम का जायजा लिया और कूड़ा करकट के ढेर उठवाने की हिदायत भी जारी कर दी। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन की बात करेंगे। चेयरमैन मॉडल टाउन लवर्स ग्रुप चौधरी जुल्फिकार नज़ीर के ज़रिए तमाम कॉरपोरेट सेक्टर का बड़ा इकट्ठा हुआ। पंजाब पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस के कॉरपोरेट क्लास के उम्मीदवारान वोटर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। ख्वाजा शाह ज़ेब अकरम ने खुतबा इस्तकबालिया दिया। मॉडल लवर्स ग्रुप चौधरी जुल्फिकार नज़ीर ने कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े इकट्ठ का एहतमाम किया। पंजाब पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस के मरकजी कायदीन, कॉर्पोरेट क्लास के उम्मीदवारान और वोटर्स की कसीर तादाद शरीक हुई। मियांजम निसार, अली हसाम असगर, नदीम नसार, तारक नसार शरीक हुए। ख्वाजा शाहजेब अकरम ने खुतबा इस्तकबालिया दिया। बोले, ऐसे लोगों को आगे लाएं जो कम्युनिटी के मफादात की सियासत करते हों। इनकी कामयाबी बिजनेस कम्युनिटी की कामयाबी है। ये वो ग्रुप है, ये वो बिजनेस कम्युनिटी के लीडर हैं जो आपकी तर्जुमानी सही मायनों में करते हैं। आतिफ पॉल, आबिद पॉल, मियां नासर, ताहिर मंजूर चौधरी, हारून ए खान, नोरेज नासर सईद शरीक थे। अदनान खालिद भट्ट, अब्दुल मनान शेख, बाऊ मोहम्मद बशीर, खालिद महमूद, अरशद बेग शामिल हुए। सज्जाद अफजल, तनवीर अहमद शेख, मलक आसिफ, शबीर हीरा भट्टी, शफीक भट्ट, खालिद उस्मान, आसिम शफीक, अब्दुल वदूद अलवी, एजाज तनवीर, आसिफ खान शरीक हुए। आपसे एक चीज़ की आज जरा हम एश्योरेंस करते हैं कि जो हमने अपने कैंडिडेट्स लेके आए हैं, ये कैंडिडेट्स आप में से उनकी तरह नहीं जिनके PS ने फ़ोन उठाना है, कि हमारे दोस्त एजेंडा हैं जिनको हमने 90 डेज़ में गवर्नमेंट के साथ वॉर फुटिंग्स पे कन्फ्रंट करना है और इंशाल्लाह ताला लाहौर की ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए रिलीज़ लेना है। जब भी कभी बिजनेस कम्युनिटी को मुश्किल दरपेश हुई, भले मेरे पास कोई ओहदा था या नहीं था, लेकिन मेरे ग्रुप के दोस्त मुख्तलिफ सीटों पे पोजीशन थे। हमेशा ये कोशिश की कि बिजनेस कम्युनिटी का जो इशू है उसको प्रायोरिटी पे रखें। मियांजम निसार, अली हसाम असगर और दीगर सीनियर कायदीन कहते हैं, सनअत तजारत की बहाली का 90 रोजा एजेंडा अवलीन तरजीह होगा। कैमरामैन अली शेख के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब फाउंडर LBF अलायंस की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। सदर आबिद मार्केट मियां तारिक फिरोज का पंजाब फाउंडर LBF अलायंस के कायदीन और उम्मीदवारान के एजाज में इस्तकबालिया। जगह जगह ताजरों की गुलपाशी, ढोल की ताप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। फाउंडर LBF अलायंस के कायदीन और उम्मीदवारान का काफिला आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पहुंचा। सदर मियां तारिक फिरोज की क़यादत में ताजरों ने तारीखी इस्तकबालिया दिया। जगह जगह गुलपाशी से ताजरों ने माहौल गरमा दिया। मियां एहसन तारक, सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान, अलायंस कायदीन शहजाद अली मलक, मोमन अली मलक, इरफान इकबाल शेख, शेख आसिफ ने शिरकत की। जीशान खलील, चेयरमैन LBF अमजद चौधरी, मियां जबार खालिद, अशरफ भट्टी मौजूद थे। उन सबको मैं इंशाअल्लाह ताला मुबारकबाद एडवांस पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारी मार्केट से पैनल को पूरा वोट मिलेगा। 1 से लेकर 15 तक मेरी आपसे गुफ्तगू है कि पहले आप 15 पे निशान लाए, पहले ऊपर 1 के ऊपर लगाए, फिर 15 के ऊपर निशान लगाए। जब कोरोना आया था मैंने देखा माशाल्लाह जितना शेख इरफान साहब ने हम सबको डिलीवर किया।
एसोसिएट क्लास उम्मीदवार उमर सलीम, अली रजा, हाजी नवाज पप्पू, मोहम्मद चौधरी, महबूब नंबरदार, आगा इफ्तिखार, हारून अरोड़ा मौजूद थे। जीशान खलील, मियां जबार खालिद, सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, खादम हुसैन चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर SDK इलेक्ट्रॉनिक्स का इफ्तिताह भी किया गया। 1 से 15 में वोट डालेंगे और हम इंशाल्लाह 15 की 15 सीटें लेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह 24 को हम क्लीन स्वीप करेंगे। आपसे दरख्वास्त करता हूँ, बड़ा भाई बन के आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी मेहरबानी आप प्या फाउंडर LBF अलायंस को वोट दें, और प्या फाउंडर LBF अलायंस में 23 तारीख को भी हमारे पहले 15 कैंडिडेट्स हैं, 1 से लेकर 15 तक आपने वोट देना है। सदर मियां तारिक फिरोज, जनरल सेक्रेटरी मियां मामून, सीनियर नायब सदर रफी शेख, नायब सदर इशफाक शाह, एहसन नाज महमूद, यूसुफ जावेद, मियां तलहा ने प्या फाउंडर LBF अलायंस को जितवाने के अज़म का इजहार किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात, प्याफ, PBG और प्रोग्रेसिव अलायंस के एजाज़ में जौहर टाउन में तकरीब का एहतमाम किया गया। ताजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब लाहौर सुपरमार्केट एसोसिएशन और डिस्ट्रीब्यूशंस एसोसिएशन ऑफ लाहौर की जानिब से तोपाज मार्की में हुई। साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ, सदर प्रोग्रेसिव खालिद उस्मान और इसके अलावा चेयरमैन प्याफ अंजुम निसार ग्रुप फ़हीमुर रहमान सहगल, PPP अलायंस के इमरान सलीमी, शाहिद नज़ीर चौधरी और रियाज ताजिब ने शिरकत की। उमर सरफराज शेख, फयाज अहमद, अहद मलिक, उम्मीदवार मियाँ अबू जरशाद, जीशान मलिक, मलिक उस्मान ने भी शिरकत की। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए ताजी रहनुमाओं ने इंतखाबात की कामयाबी के हवाले से दावा भी किया। अंजुमन कमोहा पाकिस्तान की कोर कमेटी का इजलास हुआ। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली बिरादरी के उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। अंजुमन कमोहान पाकिस्तान भी लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में मुतहरिक हो गई है। अंजुमन की कोर कमेटी का माहाना इजलास अबू यूसुफ ट्रेडर्स फिरोजपुर रोड पर मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत ओलंपियन अख्तर रसूल चौधरी ने की। चैम्बर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले अरकान चौधरी अमजद कंबो, चौधरी महबूब कंबो और इसके अलावा मोहम्मद चौधरी कंबो ने भरपूर हमायत का ऐलान किया। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर वाबडा टाउन में शहरियों में कुरानदाजी के जरिए उम्रा टिकट्स तकसीम करने की तकरीब सजाई गई। 12 सितंबर को उम्रा टिकट्स जीतने वाले खुशनसीबों को चेक भी पेश किए गए। रहीम स्टोर की रवायत कायम, खरीदारों को माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से उम्रा टिकट्स से नवाजा जा रहा है। 8वें रोज शहरियों में कुरानदाजी के जरिए उम्रा टिकट्स तकसीम करने की तकरीब वापडा टाउन ब्रांच में सजाई गई। तकरीब में मेहमान खुसूसी नेरोज नासिर, नयाल नासिर और अब्दुल हामिद ने रहीम स्टोर की उम्रा टिकट्स तकसीम करने की रवायत को सराहा। रहीम स्टोर ने 2 अकाउंट खोले हैं, एक है दुनिया का और एक है ऊपर वाला। वो स्टोर है, वो अकाउंट ऐसा है जिसमें यू कैन नॉट गो रॉन्ग, और मैं इनको राफे साहब को इनको मुबारकबाद देता हूँ। ये हज का उम्रे का जो इन्होंने किया हुआ है। हर साल रहीम स्टोर की तरफ से कुरानदाजी आती है, और जो पौधा हमारे एक बहुत ही दिल के करीब हमारे अंकल राना अख्तर साहब ने लगाया था, ये देख के बहुत खुशी होती है कि उस पौधे को माशाल्लाह इतना बड़ा किया हमारे भाई राना राफे ने, और दिल से दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको इसी तरह तरक्कियाँ अता फरमाए। इस साल की तरह रहीम स्टोर ने इस साल भी अपने कस्टमर्स के लिए कुरानदाजी का किया है मामला आज, और मेरा भाई है राना अब्दुल राफे साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि अपने वालिद साहब राना अख्तर साहब की ये लेगेसी को कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं। मेज़बान और CEO रहीम स्टोर राना मोहम्मद अब्दुल राफे ने कहा, आम दिनों में भी खरीदारों के लिए डिस्काउंट होता है, लेकिन ऐसे खास मौक़ों पर खरीदारों के ख्वाब पूरे करने की कोशिश करते हैं। 12 रबीउल अव्वल तक रहीम स्टोर पे ये सिलसिला चल रहा है, और इसके साथ साथ 10, 11 और 12 रबीउल अव्वल को हिस्ट्री के सबसे बड़े डिस्काउंट्स हम लेके आ रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो 3 दिन स्टोर 24 घंटे दोनों ब्रांचेस रहीम स्टोर इलामा इकबाल टाउन और रहीम स्टोर वापडा टाउन ब्रांच कस्टमर्स के लिए ऑपरेशनल रहेगी, खुली रहेगी 24 घंटे, और इसमें हम 3 दिन में जो है हमारे मेगा डिस्काउंट्स आ रहे हैं पूरे साल के, तो कस्टमर्स उसको भी अवेल कर सकते हैं और उम्रा की कुरानदाजी में भी शामिल हो सकते हैं। कुरानदाजी के जरिए इमरान हुसैन और सज्जाद हसन को उम्रा टिकट्स दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रही है इसी से, क्योंकि इतने लाखों लोगों की जो रिक्वेस्ट थी उसमें से अल्लाह ताला ने हमें बुलाया है, इस मौके के लिए चुना है, और ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत खुशी हुई जब मुझे कॉल आई है। बाकी रहीम स्टोर की तरफ से हमारे ओनर भी हैं, बॉस हैं, तो दुआ है मेरी कि ये सिलसिला कायम दायम रहे जैसे चल रहा है,
اور اس کو مزید اللہ فرصت عطا فرمائے۔ تقریب میں اسلامی سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا، صحیح جوابات پر شرکا کو قرآن پاک کے تحائف دیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمیر افضل، سٹی 42۔ کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے، نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے لیے پنجاب بیڈمنٹن ٹیم کا کیمپ جاری ہے۔ مزید بتائیں گے اس بارے میں رانا آذر نور۔ جی رانا آذر۔ بالکل، نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے لیے تیاریاں جاری ہیں اور پنجاب کی ٹیم کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ یہاں پر کیمپ جاری بات کریں گے۔ طیب آپ سیکرٹری ہیں پنجاب بیڈمنٹن کے، چیمپئن شپ ہو رہی ہے اگلے مہینے میں، تو اس کی ڈیٹس کیا ہیں اور جو پنجاب کی ٹیم آپ نے منتخب کی ہے کی کیا صورتحال ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ، ہم نے ٹرائلز کروائے ہیں یہ سنڈے کو۔ ہمارے پاس تقریباً 170 کے قریب پلیئر آئے تھے پورے پنجاب سے، میل اور فیمیل، تو ہم نے ٹیم اپنی سلیکٹ کر لی ہیں اور ان کی تیاری اب جاری ہے۔ تو یہ 1 سے 7 اکتوبر کو وابڈا سپورٹس کمپلیکس میں نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن شپ منعقد ہوگی، تو اس میں پنجاب کی ٹیم اس میں شرکت کرے گی۔ تو کیا دیکھتے ہیں پنجاب کے پلیئرز کیسے اس بار، اور جو ٹیم باقی ٹیمیں آ رہی ہیں ان کی کیسے چل رہی چیمپئن شپ کے لیے؟ تیاریاں سب کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ چونکہ نرسری ہے اور یہ پلیئرز کو فیڈ کرتا ہے، تو ہمارے بچے ینگ ہیں اور یہ پرفارم کریں گے، لیکن یہی پلیئر آگے جا کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں پھر ایڈجسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ نے کہا کہ ایونٹ جاری ہے یہاں پر، اس کے ایونٹ کا جو انعقاد ہے وہ ہوگا اگلے مہینے کے شروع میں۔ تو پنجاب کی ٹیم کا جو ہے کیمپ جاری ہے جس میں یہ لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، ان کی تیاری کی جاری ہے تاکہ جو ایونٹ ہوگا اس میں پنجاب کے جو پلیئرز ہیں وہ اچھے کھیل کا مظاہرہ کر سکیں۔ رانا آذر بہت شکریہ۔ ڈی ایچ ایف اے 6 میں پریمیئر سپر مارٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے سپر مارٹ کا افتتاح کیا۔ سیاسی اور سماجی شخصیت نے بھرپور شرکت کی۔ فیز 6 کمرشل مارکیٹ میں 4 نوجوانوں نے مل کر ایک ہی چھت تلے ضروری اشیاء کی فراہمی کے لیے سپر مارٹ بنا لیا۔ مارٹ ڈائریکٹر علی میر کا کہنا تھا کہ مارٹ بنانے کا مقصد روزگار کے مواقع فراہم کرنا اور عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ بزنس ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے، جو ان امپلائمنٹ ہے، لوگوں کو پرابلمز ہیں، اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سستی اور معیاری چیزیں لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، جس سے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو اتنی بجلی مہنگی ہو رہی ہے، خرچ اخراجات بڑھے، آمدن اس طرح سے نہیں بڑھ رہی، تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ چھوٹی جگہ لیں جس کے خرچے زیادہ نہ ہوں، اور وہاں پہ تمام سہولیات جو ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے درکار ہیں، جس میں دوائیاں ہیں، بیکری ہے، اور تمام کریانے کی چیزیں جس کو ماڈرن زبان میں سپر مارکیٹ کہتے ہیں، اس کو ایک چھت کے تلے لے کے آئیں۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کے ہمراہ سٹور کا افتتاح کیا۔ گلوکار ابرار الحق، لیگی رہنما حافظ میاں نعمان اور خرم نذیر بھی موجود تھے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو سراہتا ہوں جنہوں نے ایک چھت تلے خوبصورت مارٹ بنایا۔ پاکستان میں پاکستان تبدیل ہو رہا ہے اور پاکستان میں نئے نئے بزنس آ رہے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں۔ یہ 2 نوجوانوں کا ایک نیا آئیڈیا ہے کہ کس طرح ہم چھوٹی جگہ لے کے، سولر پاور لے کے، اور جو کسٹمر ہے اس کو سستی چیزیں فراہم کر سکتے ہیں اور ایک ہی چھت کے نیچے۔ افتتاحی تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مارٹ کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ کیمرہ مین محمد وسیم کے ہمراہ رانا آذر نور، سٹی 42 لاہور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔